السلام على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شب شہادت سید الکونین سلام اللہ علیہ بیوی کی خدمت میں توسل اختیار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. صلوات محمد وآل محمد. دعا ہے رب العزت کی بارگاہ میں کہ وہ ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو مومن مومنات ذکر میں شریک ہیں تو ہماری نیتوں سے بھی بہت بڑھ کر ہمیں احسن اجر عطا فرمائے. دنیا میں سیدہ کی بچوں کی زیارت، آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. قلب مقدس سے حضرت حجت کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. مولا باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں مریضوں کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. مولا تقی الجواد علیہ السلام کے صدقے میں
دنیا کے اور آخرت کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ محمد علیہ محمد علیہ السلام کا واسطہ قلب مقدس حضرت حجت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ان کا زمانہ ظہور دیکھنا ہم سب کو نصیب فرما، یہاں سے وہاں تک بیوی پر اور ان کی اولاد طاہرہ اور معصوم پر مل کے بلندر صلوات بھیجے محمد۔ ذکر اور بیوی کا ہے کہ جو ساتھ میں بطول ہیں اور بات میں رسول ہیں، کہ جن کا کہنا ویسے ہے کہ جیسے رسول اللہ کہہ رہے ہیں، کانت مشیت و مشیت رسول اللہ، جن کا چلنا ویسے ہے کہ جیسے رسول اللہ چل کر آ رہے ہیں۔ یہ فقط تاریخ میں نہیں لکھا ہوا، ازواج رسول ان کی جانب سے ایک گواہی ہے کہ کانت مشیت و مشیت رسول اللہ۔ جب بیوی چل کر آتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آ رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے فاطمہ تو بزۃ منی کا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ نہیں کا دل کا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ جو کچھ مصطفیٰ ہے فاطمہ کا ٹکڑا ہے، وہ نبی ہے تو نبوت کا ٹکڑا ہے، وہ رسول ہے تو رسالت کا ٹکڑا ہے، شافع روز جزا ہے تو سیدہ شفاعت کا ہے۔ دل کے صلوات میں جو نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محمد رسول اللہ۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے اصول دیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ جب قرآن کے 7 سورہ ایسے تیرے مسبحات کہتے ہیں، مسبحات کہتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کے ذکر سے شروع ہوتے ہیں۔ سورہ اسراء، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ تغابن، سورہ جمعہ، سورہ اعلیٰ اور سورہ صف، یہ 7 سورے وہ ہیں کہ جو تسبیح کے ذکر سے شروع ہوتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب سے پہلے تو سورہ اسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اور اس آیت کا بڑا گہرا تعلق ہے ذکر سیدہ کونین سے کل میں اشارہ کر چکا ہوں، یہ آیت معراج سے تعلق رکھتی ہے۔ دیکھیں ہم وجد میں آتے ہیں نا مولا کا ذکر سنیں تو بے اختیار ہماری زبان سے جاری ہوتا ہے سبحان اللہ، کہنا بھی چاہیے، اس لیے کہ وہ سبحان اللہ کہنا بھی عبادت ہے۔ علی کے ذکر کی تشنگی نہیں جاتی، پیاس ہے نا، وہ پیاس بجھتی ہی نہیں جب تک کہ علی کے ذکر کی یوں تشنگی نہیں جاتی اور نماز عشق فرادہ پڑھی نہیں جاتی۔ وہ خطیب بھی کچھ کہتے ہیں اور آپ بھی سامنے سے کچھ کہتے ہیں تو یہ باجماعت عبادت ہوتی ہے۔ اور یہ سبحان اللہ کہنا ذکر حضرت سیدہ ہے، اور ذکر معصوم علیہ السلام میں سبحان اللہ کہنا یہ آپ کا افتخار ہے۔ یہ سب کانفیڈنٹ بنی اسرائیل کے مومنین جب وہ مجلس میں ہوتے ہیں تو وہ سبحان اللہ کہہ کر اس عبادت میں لفظی طور پر بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ کہنا یہ ہم خود نہیں جانتے کہ ایک سبحان اللہ کی تاثیر کیا اگر ذکر سیدہ کے صدقے میں قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ سیدہ سلام اللہ کے حق میں گواہی ہے، یہ اپنے مثال کے مطابق اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اسی راہ پر ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت سلیمان گزر رہے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں پر، جنوں پر اور پرندوں پر حکومت عطا کی، جانوروں پر، حیوانات پر حکومت عطا کی، تو ان کی جو حکومت تھی ملک عظیم تھا قرآن میں جس کا ذکر موجود ہے۔ تو ایک بوڑھے شخص نے دیکھا سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے ہواؤں پر پرواز کرتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ پروردگار تم نے سلیمان کو اتنا دیا ہے تو کچھ مجھے بھی دے دیتے۔ یاد رہتا ہے کہ مجھے خیال آپ نے کسی بڑی گاڑی والے کو دیکھا، کسی بڑے انسان کو دیکھا ظاہری طور پر، تو آپ نے کہا پروردگار تم نے اس کو اتنا دیا کہ مجھے بھی تھوڑا دے دیتا۔ تو دعا ضرور مانگنی چاہیے، کوشش بھی ضرور کرنی چاہیے، لیکن کبھی کبھار اللہ کی کوئی اور مصلحتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے ہوا میں آواز اپنی کاموں تک پہنچا تو سلیمان اس بزرگ کے پاس گئے اور یہ فرمایا کہ اس چیز کا اللہ سے تقاضا نہ کر جو ہو سکتا ہے کہ تیری مصلحت میں نہ ہو، اس لیے کہ اگر تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو یہ سلیمان کو ملنے والی ساری حکومت سے افضل ہے۔
اس لیے کہ سلیمان کی ساری حکومت سے افضل ہے تیرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اس لیے کہ سلیمان کی حکومت ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، یہ سبحان اللہ کا ثواب ہمیشہ کے لیے باقی رہ جانے والا ہے۔ تو یہ تو مجلس میں آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، مل کے سلوات تو بہتر نام ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب اصل بات میں یہ کہنے لگا ہوں جس کے لیے یہ ساری تمہید بنائی تاکہ آپ تک بات پہنچ سکے، اور تو جو قبول کریں گے اسے۔ جب ہم مولا کا ذکر سنتے ہیں اور ایک ورش کی کیفیت میں آ جاتے ہیں تو بہتر ہماری زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ سوچو وہ کتنا عظیم اور مقام ہوگا اور کیا فضیلت ہوگی جب کوئی بندہ نہیں اللہ خود کہے سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہو سبحان اللہ، یہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ سبحان ہے وہ پروردگار کو لے گیا اپنے بندے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ مسجد اقصی دنیا کی مسجد اقصی نہیں ہے مراد، یعنی انتہائی اونچا سجود تک جو آخری امکان ہے نا۔ اب ظاہر کہ میں نے معراج نہیں پڑھ دی ورنہ خود ہی موضوع۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عرش کو یا کریم کا ہے یا عظیم کا ہے یا مجید کا ہے۔ اللہ کا عرش کی آیتیں ہیں، اللہ کا عرش کریم بھی ہے، اللہ کا عرش عظیم بھی ہے، اللہ کا عرش مجید بھی ہے۔ اب وہ عرش کے جو کریم ہے، مجید ہے اور عظیم ہے، اس پر اگر کوئی اپنی جوتیوں کے ساتھ چلا جائے، تھوڑی سی مثال ہے، کل کہہ چکا ہوں کہ بلایا مصطفیٰ کو کہ نور زہرا عطا کرنا ہے، براہ راست خلافت سے عطا کرنا ہے۔ دیکھیں اپنی نالین کے ساتھ آپ کی مثال دے دیں، آپ کسی کے گھر تشریف لے گئے، گھر کسی اور کا ہے، وہاں پر 100 روپے کی چادر بچھی ہوئی ہے، آپ چپل اتار کے جائیں گے کسی اور کے گھر میں جائیں گے، چادر کے اوپر جوتے پہن کے نہیں جائیں گے، اور آپ کا اپنا گھر ہے جس پر 10,000 کا قالین ہے، تو آپ اتر جوتے پہن کے چلے جائیں اس کے اوپر نہیں پہنچ رہی گا۔ دوسروں کے ساتھ تو وہاں جاتا ہے جہاں اس کا خود کا مقام ہوتا ہے۔ مصطفیٰ عرش پہ جا رہے ہیں جی، توصیف محمد کی اور تحریر کہا تھا کہ ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں کہ جبریل کے پر جلنے کا امکان جہاں تو نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک۔ اب اس سے تو آگے وہ پردے میں نہا ہے، لہجہ ہے تو حیدر کا تو خالق کی زبان ہے۔ تو وہ عرش کے جو عظیم ہے، مجید ہے، کریم ہے، تو جب وہاں پر نالین مصطفیٰ ڈالی تو وہ نالین جو ہے وہ اعظم ہو گئی، عظیم سے بڑھ گئی۔ تو مصطفیٰ کے جو جوتیاں ہیں وہ اعظم ہیں، کریم نہیں اکرم ہے، مجید نہیں امجد ہے۔ جس کی جوتیوں کا عالم ہے اس کے خون کا عالم کیا ہے؟ میں جملہ کہنے لگا ہوں جو پیروں میں جوتیاں ہیں وہ اکرم ہیں، امجد ہیں، اعظم ہیں، تو جو پیروں میں آ جائے وہ اس مقام پر ہے، جو شانے پر بلند ہو جائے تو کس مقام پر؟ لیکن جب بھی اس منزل پہ بات پہنچے کہ آپ اسی ورث کی کیفیت میں آ جائیں تو ضرور فوراً نعرہ حیدری علی کہتے ہیں تاکہ بات آگے بڑھتی رہے تسلسل میں اور زیادہ سے زیادہ بات آگے پہنچ سکے۔ آج شب شہادت مسائل کا بیان کیا ہو رہا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جس حد تک تفصیل سے ممکن ہو سکے ذکر سیدہ کونین سلام اللہ علیہ تک پہنچ جائے۔ تو جو آپ کے ساتھ ہے تو اللہ نے 7 سورے ایسے جہاں خود سبحان اللہ کہنے کے بعد شروع کی، ان میں سے ایک سورہ جمعہ ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی ہماری طرح باقاعدہ لفظ سبحان اللہ کہہ رہی ہو، ایک تسبیح قال ہے، ایک تسبیح زبان حال ہے، یعنی ہر شے اپنے وجود سے اس کے بے عیب ہونے کا اعلان کر رہی ہے، چاہے شجر ہو، صبر ہو، حجر ہو، کوئی بھی ہو، اللہ نے کہا زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ تسبیح کر رہا ہے۔ دوسرا پہلے لائن ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، مجھے جاننا ہے اس آیت کے ذریعے سے ذکر ریپیٹر اور حدیث کے ساتھ جوڑنا ہو، آپ کو ساتھ چلنا ہے۔
الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ خدا وہ ہے کہ جو ملک قدوس عزیز حکیم ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اور وہ خدا وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا. ابھی میں پہلے نام کی مجلس میں کسی اور موضوع کے حوالے سے ذکر کو پڑھ رہا تھا کہ امی جو ذکر اہل بیت سے اور ولایت اہل بیت سے دور ہوئے نا، ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ امی کا مطلب کیا ہے. اور انہوں نے نعوذ باللہ کا ترجمہ کر دیا کہ ان پڑھ بے پڑھا لکھا. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھو حضور نے کبھی لکھا نہیں، یہ بات ہے اللہ نے منع کیا تھا، اس لیے نہیں کہ لکھنا آتا نہیں تھا. اللہ نے منع کیا تھا کہ کبھی آپ لکھیں نا، اس لیے کہ کوئی مشرک یہ نہ کہتے کہ آپ قرآن اپنی طرف سے لکھ کر ڈالیں. کبھی اعتراض آئی نہ سکے آپ قرآن اپنی طرف سے لکھ کر ڈالیں. لہٰذا حضور نے اللہ کے حکم سے لکھا نہیں. مطلب یہ نہیں تھا کہ لکھنا آتا نہیں تھا. امی کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں کے وجود سے جیسے آیا تو وہاں سے وہ اللہ نے پڑھا کر بھیجا. اگر امی کا معنی سے ان پڑھ ہے مسلمان ہو تو اپنی جہالت کو روایت کا بھرم دے دو، اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو. تمہارا کاغذ قلم نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تم جانتے ہو کہ وہ لکھ بھی سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتا ہے. اور اس وقت حضور نے کاغذ قلم مانگا جب قرآن پورا نازل ہو چکا تھا. تو وہ جو نہ لکھنے کی مصلحت تھی وہ پوری ہو چکی تھی. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن اپنی طرف سے لکھ کر لائے. لہٰذا پورا قرآن نازل ہوگا کہ حضور نے کہا کہ میں لکھوں گا. اور جسے تحریر نہیں تھی وہ بھی آپ جانتے ہیں، بخاری کی روایت بھی آپ جانتے ہیں اس نے کیا کہا. میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایام فاطمیہ ہے ہی ایسے کرداروں کو بے نقاب کرنے کے لیے. ایام فاطمیہ ہے ہی اس بات کی خاطر کہ وہ ایمان جو ہے نا وہ تجدید ہو جائے اس کی. کیونکہ اعمال ولایت کے بغیر قبول نہیں ہے اور ولایت برات کے بغیر قبول نہیں ہے. ولایت قبول ہی اس وقت ہے کہ جب آدھا سے برات دی ہے. جس کو خالی ولایت چاہیے اس کو کرنے میں لا الہ پڑھنا چاہیے، الا اللہ نہیں پڑھنا چاہیے. کتنے بھی بات پہنچ رہی ہے. لا الہ تو قبول ہی اس وقت ہے کہ جب الا اللہ ساتھ میں ہوگا. تو جو ہے آپ کی یعنی باطل خداؤں کا انکار بھی کرو، پھر اس کے بعد ایک خدا کا اقرار کرو. جی خالی ایک خدا کا اقرار کر کے ہمیں نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ. دو لشکر ہیں آمنے سامنے، ہم نے کہا جناب کس کو یہ کہیں یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ، ہمیں دونوں سے محبت ہے. ایسے اسلام کا ہو گیا انہا للہ. حد فاصل جو ہے نا وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، جہاں وہ علی کے مقابل میں جو آیا ہے. جی تو توجہ کیجیے گا. اب میں یہ جو بات کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ جمعہ میں کیا کہا کہ اپنا تعلق اللہ کو کروا رہا ہے کہ زمین آسمان میں جو کچھ اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے اور وہ ملک قدوس سے عزیز حکیم ہے، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امید میں رسول کو بھیجا. تو اللہ نے تعارف اپنا کروایا ہے، ذریعہ ہے محمد رسول. دیکھیں یوزولی ایسا ہوتا ہے معمولاً اللہ نے یہاں اپنا تعارف کرا حضور کے ذریعے. معمولاً ہوتا ہے کہ کسی چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے بڑے کے ذریعے. یہاں معاملہ برعکس ہے، بڑے کا تعارف ہے اللہ کے مقابل میں تو ہر ایک اللہ اکبر. تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا اپنی خاص مخلوق کے ذریعے سے جو اپنے خاص ہے. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ اللہ وہ ہے دیکھو جس نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے. معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ آپ کہیں گے دیکھو یہ وہ ہے کہ جس کے باپ ہے. سمجھ آتی بات؟ یعنی چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے بڑے کے ذریعے. یہاں بڑے کا تعارف ہوا یہ سورہ جمعہ میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کا تعارف مصطفیٰ کے ذریعے. یہ حدیث قصہ میں ہمیں سمجھایا
کہ مصطفیٰ کا تعارف ہے فاطمہ کے ذریعے. ایسا نہیں ہے کہ سیدہ کا تعارف ہے مصطفیٰ کے ذریعے، بلکہ مصطفیٰ کا تعارف ہے انی ما خلقت السماوات والارض ولا الارض ولا قمرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري الا في محبت هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الاسم. میں نے نہ آسمان کو بلند کیا، نہ زمین کو بچھایا، نہ کشتیوں کو چلایا، نہ سمندروں کو بہایا، نہ سورج و چاند کو روشن کیا، الا فی محبت هؤلاء الخمسه، مگر ان پانچ کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہے. یا رب محمد چادر کے ساتھ، چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، یا رب محمد چادر کے ساتھ. میں 10 رت جوڑ کے کہوں، یہ جو حدیث قصہ ہے یہ نازل ہو رہی ہے، اور آیت ترتیب جو نازل ہوئی ہے وہ 10ویں ہجری کا واقعہ ہے. یعنی 22 سال ہو گئے جبریل کو قرآن لاتے ہوئے. تو اے جبریل آپ 22 سال سے مصطفیٰ کے پاس آ رہے ہیں قرآن لاتے ہوئے، تو پوچھ رہے چادر کے نیچے کون ہے؟ یعنی جبریل وہ ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 22 سال قرآن لا چکے ہیں، علی کے پاس ذوالفقار لا چکے ہیں، بہت میں علی کے پاس ذوالفقار لا چکے ہیں، سیدہ کی زکی چلا چکے ہیں، حسنین کے درزی بن کے آ چکے ہیں، اور حسنین کا جھولا چلا چکے ہیں. تو میں جبریل سے کہوں کہ آپ سبھی کو تو جانتے ہیں، یہاں پر سب کے پاس تو آ چکے ہیں نا، تو آپ واقف ہیں کہ یہ کون ہستیاں ہیں. تو یہ پوچھ کر رہے ہیں کہ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو جو ہے آپ یا رب محمد عادل کے ساتھ چادر کے نیچے کون ہے؟ ایک ہے سید الانبیاء، ایک ہے سید الاولیاء، ایک ہے سید النساء العالمین، دو ہیں سید شباب اہل جنت اجمعین. میری بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ جبریل کے جواب یہ ہوگا کہ میں ان سب کے پاس الگ الگ خدمت کرنے تو آ چکا ہوں، لیکن جو پانچوں سردار ایک ساتھ جمع ہے نا، تو میں اللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تعارف مصطفیٰ کے ذریعے سے یا فاطمہ کے ذریعے سے؟ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ محمد ہے، یہ محمد کے چچا زاد بھائی ہیں، اور محمد کی بیٹی ہے، اور محمد کے نواسے ہیں. نہ یہ جواب دیا کہ یہ علی ہے، اور یہ علی کے چچا زاد بھائی ہیں، اور یہ علی کی زوجہ ہیں، اور یہ علی کے بیٹے ہیں. یا رب محمد عادل کے ساتھ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے کہ جن کے صدقے میں تم نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے، آسمان کو بلند کیا ہے، زمین کو بچھایا ہے، کشتیوں کو چلایا ہے، سمندروں کو بہایا ہے، سورج و چاند کو روشن کیا ہے. پروردگار چادر میں کون ہے؟ ہم اہل بیت النبوہ، کہ نبوت کے اہل بیت ہیں، وہ مادر الرسالہ، رسالت کے کام ہیں. ہم فاطمہ و ابوہا و بانوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں، اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. میں شب شہادت بیوی کی ذکر کر رہا ہوں، میرے ساتھ چل رہا ہے. یہ سیدہ ہے، کیا بات ہے؟ آپ بتا کے گئے یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، اور یہ سیدہ کے بابا ہے، اور یہ سیدہ کے شوہر ہیں، یہ سیدہ کی اولاد ہے. بڑا اہم یہاں پر جملہ کہنے لگا ہوں جس سے تاریخ اسلام کے سارے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں. تو پروردگار یہ کیوں نہیں کہا؟ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک امر میں ہزاروں مسئلے جو ہو سکتی ہیں، میں سب کو جانتا بھی نہیں، جتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ سنا رہا ہوں کہ یہ کیوں نہیں فرمایا پروردگار تمہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ ہے، جبکہ ان کا مقام تو سب سے بلند ہے، اور یہ محمد کی بیٹی ہے، اور یہ محمد کے نواسے ہیں. نہیں، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے ہیں. سیدہ کو مرکز تعارف بنایا، اہل بیت کے لیے سیدہ کو مرکز تعارف بنایا. گویا شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا امر یہ ہو کہ بعد از وفات رسول ایک وقت آئے گا جب بہت سے ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو رسول کا رشتہ دار ظاہر کریں گے اور کہیں گے کہ ہم بھی اہل بیت میں ہیں، ہماری بھی رسول سے رشتہ داری بنتی ہے. اللہ نے کہا یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں. اللہ نے یہ کہہ کے سمجھا دیا کہ اہل بیت فقط رسول کے رشتہ دار کو نہیں کہتے، اہل بیت رسول کے ساتھ مدعون کے رشتہ دار کو کہتے. خالی یہ نہ دیکھو کہ رسول کا رشتہ کس کے ساتھ ہے، یہ دیکھو رسول کا رشتہ کہ یہ فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے. سلام اللہ علیہ وسلم. اور یہ اس طرح بچے نہ جانتے تو میں ان کے لیے ان کے ذہن میں رہتا ہے جب 24 سے جائے تو آپ عید مبارکہ مناتے ہیں جشن، تو اس نے خالی عید مبارکہ کا جشن نہ کیا کہ عید تطہیر کا جشن بھی کیا کیا. اس لیے کہ صبح ہی کو حضور مکرم نے چادر میں پنجتن کو لیا، آیت تطہیر نازل ہوئی. جب آیت تطہیر نازل ہوئی تھی تو حضور مکرم اپنی وفات تک مسلسل
6 مہینے کا کم سے کم لکھا ہوا ہے، ورنہ مسلسل آخر تک وہ ہر نماز سے پہلے فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے دروازے پر آتے تھے اور بابا سے بلند کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو۔ کوئی حضور کہیں نہ کہیں کسی حجرے سے آ رہے تھے، اب وہاں کہاں سے آ رہے تھے وہ آپ جانتے ہیں، حضور کہیں سے آ رہے تھے اور فاطمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے تھے اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام۔ یعنی مصطفیٰ نے اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ اگر بعد میں تمہیں شک ہو تو جان لینا کہ میں جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے، جہاں پر جا رہا ہوں وہ اہل بیت۔ جہاں جا رہا ہوں صبح کے وقت حضور مکرم نے چادر میں بھی آیت اچھی نازل ہوئی انما یرید اللہ لیتمم الرسالۃ البیت ویطہرکم تطہیرا، مل کے صلوات لے دیجیے گا محمد آل محمد۔ اور پھر حضور مکرم مباہلہ کے لیے لے کر چلے اسی دن 24 ذی الحج کو، 24 ذی الحج ایک عید نہیں 2 عیدیں، اور دونوں میں مرکز سیدہ ہے۔ تطہیر کا مرکز بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مباہلہ کا مرکز بھی، مباہلہ کا فتح ہوا ہے وجود ہے حضرت زہرا سے۔ دیکھو نجران کے جو عیسائی آ رہے ہیں وہ رسول اللہ کو تو دیکھ رہے ہیں پہلے سے، مولا علی بھی ساتھ میں ہوتے، مولا علی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور حسنین کریمین مسجد میں آتے کبھی رسول کے گانوں پر کبھی رسول کے سجدے میں، تو وہ پنجتن میں سے 4 ہستیوں کو تو پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ مباہلہ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے سیدہ کو دیکھا، لیکن وجود سیدہ وہاں پر، فقط وجود سیدہ کا ہونا وہ توحید کو بچا جاتا ہے کہ عقیدہ توحید محفوظ رہ جائے۔ پنجتن میں سے 4 ہوں تب بھی جب تک فاطمہ سلام اللہ علیہا نہ ہو، مباہلہ ہو نہیں سکتا تھا، فتح ہو نہیں سکتی تھی۔ تو وہ نجران کے عیسائی وہاں پر بھی مرکز بھی ہے کہ نجران کے عیسائی آئیں اور آ کر حضور مکرم سے مجھے مباہلہ نہیں پڑتا، لیکن مجھے بی بی سیدہ سلام اللہ کی عظمت کو، ان کی مرکزیت کو سمجھانا ہے۔ موضوع یہ ہے کہ سیدہ مرکز ہدایت اور مرکز تعارف پنجتن، نور یہاں سے ہے سارا، حتیٰ پنجتن کا نور بھی جاری یہاں سے ہوتا ہے سارا۔ حتیٰ ہر امام کی زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، دوسرا جملہ کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ یہ ابن رسول اللہ کا جملہ ہر امام کی زیارت میں، امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہو، امام صادق علیہ السلام کی زیارت ہو، حضرت حجت کی زیارت ہو، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ یہ جو ابن رسول اللہ ہر امام جڑتے ہیں رسول اللہ سے بوسیلہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ہر امام فرزند رسول ہے لیکن بی بی سیدہ کے ذریعے سے، یعنی آئمہ تو بوسیلہ سیدہ جڑے رسول اللہ سے۔ امتی کی کیا خواب اوقات ہے کہ بغیر فاطمہ وہ رسول اللہ تک پہنچے گا، جب تک محبت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نہ جو ہے آپ کے میں کیا کریں۔ تو نجران کے عیسائی آئے وہ آتے کہتے ہیں کہ حضور مکرم سے اگر آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ عیسائی ہے خود، تو یہ بتائیے گا کہ موسیٰ کے والد کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا عمران، حضور نے جواب دیا۔ کہا یوسف کے والد کون ہیں؟ کہا یعقوب۔ یہ آج بات بچے کو بتا ہے، اس وقت نہیں بتا ہوتی تھی سب، تو امتحان لینے کے لائے کہ یوسف کے بابا کون ہے؟ کہا یعقوب۔ کہا آپ کے والد کون ہیں؟ کہا عبداللہ۔ کہا عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ ہاں دیکھو اپنے ذہن میں کوئی لاجیکل بات لے کر ہے کہ بھائی ہر نبی کا جب باپ ہے تو عیسیٰ کا بھی کوئی باپ ہونا چاہیے، اور اگر عیسیٰ کا ظاہر میں کوئی باپ نہیں بغیر باپ کے تو پھر وہ اللہ ہی کے بیٹے ہوئے، اللہ ہی ان کا نعوذ باللہ من ذالک۔ یوسف کے بابا کون ہے؟ کہا یعقوب۔ باپ کے بابا کون ہے؟ عبداللہ۔ موسیٰ کے بابا کون ہے؟ عمران۔ آپ جب سب کے باپ کو بتلا رہے ہیں کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی باپ ہے، تو عیسیٰ کے بابا کون ہے؟ جیسے ہی انہوں نے کہا تو حضور مکرم پر آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59، جو مباہلہ سے 2 پہلے کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ جو سمجھ سکتے ہیں بات کو تھوڑا سا سب خوبی سے بلند کرنا چاہتا، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے تراب سے خلق کیا، ثم قال له کن فیکون، اس کے بعد اللہ نے کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر تم آدم پر یقین رکھتے تو عیسائی مانتے تھے حضرت آدم، تو اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو آدم تو بغیر باپ کے بھی پیدا ہوئے، بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے۔ تو عیسیٰ سے زیادہ تو پھر آدم سزاوار ہے، انہیں عبداللہ کہو۔
اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. اللہ نے تو آپ سے قتل کیا تو قال کن فیکون، اللہ نے کہا کن کہو ہو جاؤ، ہو گئے. یہ بھی امام معصوم نے فرمایا کہ کن ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ تو کن کا بھی محتاج نہیں ہے. خود اللہ کا ارادہ ہی کن ہے. کن فیکون کہا اور ہو گئے. اللہ نے کن کہا تو اللہ نے سمجھانے کے لیے خود قرآن میں لفظ کہا تھا، میں وہی لفظ کہہ رہا ہوں. ثم قال له کن، اللہ نے جب کن کہا تو ہونے میں تو بہت زیادہ فاصلہ لگا ہوگا، 25 سال لگے تھے، نہیں کہا اور فوراً ہو گئے. توجہ چاہتا ہوں بس یہ جو قرآن میں کن اور یکون کے درمیان کی فا ہے، کن فیکون، وہی محمد اور علی کے درمیان کی فا ہے. ساتھ چلنا میرے من کن تو والا زیادہ بس خستہ نہیں کرنا چاہتا، رات کے میں بات کو آگے بڑھا. جب ان پر یہ ثابت ہو گیا، اب دلیل آ گئی کہ عیسیٰ کی مثال تو آدم کی مثال ہے. اب آگے بات کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن انہوں نے آپس میں کیا. نجران کی عیسائیوں نے جو راہب آئے تھے یا جو پادری آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم جا کر کے بتلاتے ہیں اپنی قوم کو کہ بھئی یہ تو سچا نبی ہے، تو پھر ہماری حاکمیت کہاں جائے گی، ہماری لیڈرشپ کہاں جائے گی. تو ہم جا کر اپنی قوم سے کہیں گے کہ ہم نے تو ان سے بات کی لیکن ہم مطمئن نہیں ہو پائے. آج کے زمانے کی طرح نہیں ہے کہ ہر چیز لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، تو جا کے بتائیں گے تو جو ان کی قوم ہوگی وہ یقین کر لے گی. جیسے وہ اٹھنے لگے تو قرآن نے آئے مباہلہ کے ذریعے زنجیر باندھ کر انہیں روک لیا. کب ایسے کیسے جا رہے ہو؟ کمن ہاتھ جگہ فی ہے میں بعد ما جا کر رہے. اے رسول سے کہہ دیجیے کہ علم آنے کے بعد بھی کوئی کٹ حجت ہی کرے، علم آنے کے بعد بھی نہ مانے. فقل اے رسول سے کہ بیٹوں کو لے آتے ہیں، اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. تو اپنے نفسوں کو لے آؤ، اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں. ثم نبتہل پھر مباہلہ کر لیتے ہیں. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو ضرب کرتے ہیں. مباہلہ میں 5 ہی گئے تھے، 5 کے علاوہ کوئی نہیں گیا تھا. یہ آپ کہیں پر بھی کوئی بھی قرآن کی تفسیر، میں نے خود مسجد النبی میں جو تفسیر والے قرآن رکھے ہوئے ہیں وہاں تک بھی ٹرکش لینگویج میں، انڈونیشین لینگویج، ملیشین لینگویج، کشمیری زبان میں، اردو زبان میں، جتنے قرآن مجھے اس وقت سامنے نظر آئے تفسیر والے، میں نے سب میں کھول کے دیکھا. مباہلہ کی آیت میں سوائے پنجتن اور کسی کا ذکر ہی نہیں. بھائی مل کے سروات بھیجو، نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا کہنا محمد. مباہلہ میں 5 کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اب جب یہ آیت نازل ہو گئی حضور مکرم میں ہر لفظ میں 3 کی کم سے کم گنجائش ہے، کیونکہ سارے جمع کسی نے. ابنانا 3 بیٹے، ابنانا 3 بیٹے، انفسنا 3 لفظ، نسانا 3 عورتیں. ظاہر کا لفظ ترجمہ یہ یعنی حضور مکرم کے علاوہ 9 افراد کی مزید گنجائش ہے کہ وہ مباہلہ میں آ سکے. حضور اپنے علاوہ 4 کو لے گئے، گنجائش 9 کی ہے کم سے کم. 3 بیٹے، 3 نفس، 3 عورتیں. حضور لے گئے 2 بیٹے، 1 نفس، 1 عورت. یہ معاملہ کیا ہے؟ بڑے جواب ہیں اس کے اور بڑی میں مسئلے تھے. اگر اللہ نے 1 نفس کہا ہوتا اور علی کو لے جاتے تو بہت سے بات میں کلیم کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی نفس رسول تھے، لیکن اللہ نے کہا ہی یہی تھا. تو 1 کو لے گئے ورنہ بھی لے جاتے ہیں نا. اللہ نے کہا 3 نفس، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ جمع کا صیغہ، یعنی جو جو لیاقت رکھتا ہے کہ نفس رسول بن سکے وہ آ جائے گا. لفظ میں گنجائش ہے، مصداق میں نہیں. سمجھتے بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نساء انا نبی کی عورتیں، ازواج رسول موجود ہیں، لیکن وہ نبی کی عورت، وہ نبوت کی خاتون نہیں. یا نساء نبی، جب ازواج رسول کی بات ہے تو کہا کہ نبی کی عورت. نبی کی عورت اور بات ہے، نبوت کی عورت اور بات ہے. اس بات کو پھر کبھی سمجھاؤں گا اگر اپنے بات میں، ٹھیک ہے نا. بیوی کا تعلق فقط شخص سے نہیں ہے، عہدے سے. جی اس میں بڑی تفصیل بھی ہے، اگر دیکھیں خود حضور کچھ نہیں سوائے رسول، لیکن باقیوں کا جو تعلق ہے یا نساء نبی ہے، نبی کی عورت. یہاں پر ہے نبوت کے لیے. توجہ رکھیے گا، حضور مکرم 1 عورت کو لے گئے،
دو بیٹوں کو لے کے مولانا حضرت ذہنی صاحب کا تو بڑا مشہور ہے کہ وہ حضور مکرم نے جب بیٹوں کو لے گئے تو اپنا آنا میں دو بیٹے تھے، امام حسن امام حسین. تو جمع کا سیکھا تھا تو بہت سے دلوں میں تمنا تھی کہ بھئی ہم بھی رسول کے بیٹے بن کر جائیں. رسول کے ظاہری بیٹے تو اتنے ہیں نہیں، تو ہم بیٹا بن کے جائیں. تو وہ اردو اور عربی کو ملا کر کہتے تھے مولانا حضرت ذہنی صاحب علیہ ہو کہ حسن حسین علیہ السلام کو رسول اللہ نے لیا اور کہا یہ ہے میرے ابنانا اور تم اب نانا. یہ ہے میرے قیامت تک ابنانا اور تم اب. لفظ میں گنجائش زیادہ مزاج میں نہیں ہے کہ سوا حسن اور حسین کی کوئی اور بیٹا بن سکے رسول اللہ. اگرچہ کہ اس میں سارے معصوم علیہ السلام شامل ہیں. اپنا آنا میں اس نورانی کیفیت میں تمام ائمہ اپنا آنا میں شامل ہیں اور تمام ائمہ انفسنا میں کیا کرتا ہے. مامون رشید نے ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو بڑا ناز ہے اپنا آنا پر. اگر اپنا آنا کا لفظ نہ ہوتا آیت میں تو آپ کی کیا فضیلت رہ جاتی. امام نے کہا ایسا ناز اپنا آنا میں نہیں ہے، ہم ایسا ناز انفسنا پر ہے. اور جو ہے اپنے میں کیا کہہ رہا ہے، یعنی امام نے کہا خالی اپنا آنا میں بھی شامل ہے، ہم انفسنا میں بھی شامل ہیں. انفسنا کا مطلب کیا ہے؟ نفس جو خود رسول جیسا ہو، خود بہو رسول جیسا ہے. یہ انفسنا کا لفظ اتنا طاقت والا ہے، اس پہ یقین فرمائیے کہ وہ جیسا ایک فقیر بھی 1 گھنٹے تک بات کرے تو کم ہے صرف ایک لفظ پر. انفسنا اس لفظ میں توجہ نہیں دیتی ہماری، ہم خالی نفس رسول کہہ کے گزر جاتے ہیں. اور برادران سنت اور تمام مسلمان بھائیوں سے میری گزارش ہے یہ جو کہنے لگے کہ میں رسول ہم جیسا نہیں، اللہ نے فقط ایک کو کہا ہے کہ وہ رسول جیسا ہے. جب اخوت کا سیرہ بھی پڑھایا ہجرت کے بعد تو رسول اللہ نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، کسی کو کسی کا حضرت خلیفہ بن خلیفہ تو ان کا بھائی بنایا. مزاج کو دیکھ کر، حرکتوں کو دیکھ کر، نیتوں کو دیکھ کر، منصوبوں کو دیکھ کر، ارادوں کو دیکھ کر کسی کو کسی کا بھائی بنایا. وہ جو ہے آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں، سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا، عمار کو مقداد کا بھائی بنایا. اور جب سب ایک دوسرے کو بھائی بنا چکے تو ایک علی رہ گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، کہ اگر ان میں کوئی تو جیسا ہوتا. یا علی انت اخی فی الدنیا، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی. فقط ایک علی ہے جو رسول جیسا ہے، لہذا نفس رسول میں خود فخرالدین رازی انتہائی متاثر مفسر ہے، امام المفسرین کہلاتے ہیں. لیکن بہرحال اس آیت میں لکھا کہ رسول جیسے کا مطلب یہ ہے کہ جو بالکل رسول جیسا ہو. یعنی پھر خود اس حدیث کو بھی لکھا کہ حضور نے خود فرمایا کہ جیسے رسول اللہ تمام انبیاء سے افضل ہیں ویسے علی کے لیے فرمایا. اگر کہ اس استدلال کو خود ختم کیا جیسے وہ سناتا ہوں، لیکن یہ کہا کہ علی ہے. ان کے لیے حدیث موجود ہے کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه، جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، من روحا فی عزمه، اور روح کو ان کے عزم میں دیکھنا چاہے، ابراہیم فی خلته وموسیٰ فی ہیبته وعیسیٰ فی صحبته ولینظر الى علی بن ابی طالب. جو آدم کو ان کے علم اور روح کو ان کے عزم اور ابراہیم کو ان کی خلت میں اور موسیٰ کو ان کی ہیبت میں اور عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھیں گے. یعنی فضیلتیں پھیل جائیں تو سلسلہ انبیاء و مرسلین بنتا ہے، فضیلت سمٹ جائے تو نام امیر المومنین بنتا ہے. فضیلت جمع ہو جاتی ہے ایک ہستی میں. تو اب جب الگ الگ انبیاء کو ملا وہ ایک علی کو ملا. پھر لیکن خود یہ لکھتے ہیں کہ نفس رسول کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر جو رسول ہیں ویسے ہی علی. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہم علی کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ علی انبیاء سے افضل ہے، اس لیے کہ اجماع امت یہ اجماع امت یہ ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. بھائی جب قرآن کی آیت آگے تو آپ کی اجماع کی کیا حیثیت رہے گی. دوسرا یہ ہے کہ کل بخاری کی حدیث سناتا ہوں، حدیث نمبر 393 کہ اے رسول نے فرمایا کہ اے لوگوں آپ تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے اور امامت تمہاری امت میں سے کروائیں گے. یعنی امام مہدی امام ہوں گے، حضرت عیسیٰ مقتدی ہوں گے.
امام مہدی نبی تو نہیں، نبوت تو وہاں رک گئی، تو ایک غیر نبی ہے لیکن نبی کی امامت کروا رہا ہے، تو ممکن ہے کہ جو نبی نہ ہو لیکن نبی سے افضل ہے. تو نفس رسول علی میں خالی گنجائش تھی کہ وہ نفس بن سکے، لفظ کھلا ہوا ہے مصداق کے لیے. توجہ ہے آپ کی. اب اگر 3 بیٹے 3 نفس 3 عورتیں اللہ نے کہا لے آؤ، حضور مکرم نے ایک طرح سے عدد پورا بھی کیا. یہی میرا آخری جملہ اور مسائل پہ جا رہا ہے. عدد پورا بھی کیا. عدد کیسے پورا کیا؟ ویسے تو ایک جواب یہ ہے ظاہری طور پر عدد پورا نہیں ہوا، لیکن عدد پورا ہونا ضروری نہیں تھا، اس لیے کہ گنجائش یہ تھی کہ بھائی جو نفس ہے وہ لے آئیے، ایک ہی طرح کی نفس. لیکن حضور ایک طرح سے 3 نفسوں کو لے گئے اور 3 بیٹوں کو لے گئے. 2 بیٹے تو حسن اور حسین ہیں. خود امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور کا لقب ابو القاسم کیوں ہے؟ جس پر آپ سلوات بھیجتے ہیں کہ ابو القاسم ہے محمد خطبے میں آتا آپ سلوات بھیجتے ہیں، تو ابو القاسم حضور کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ چونکہ حضور کے بیٹے تھے جن کا نام تھا قاسم، حضور ان کے بابا ہیں تو وہ ابو القاسم. تو صحابی نے پوچھا کہ ہر طرح کی اہل میں زیادہ کیا اس سے زیادہ کیا ہے سمجھتے مجھے کہ یہ وجہ تو میں جانتا ہوں ظاہری وجہ ہے، کوئی اور بھی وجہ ہے کیا؟ تو امام نے جواب دیا کہ ہاں جب تم نے پوچھا ہے تو ہم جواب دیں گے کہ کیا تو جانتا ہے کہ علی قسیم الجنت سے بننا، علی جنت جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، تو جو تقسیم کرنے والا ہو وہ قاسم ہوتا ہے. آئے ساتھ میں ہے میرے علی قاسم ہے اور مصطفیٰ ابو القاسم ہے. کیونکہ علی کے استاد ہے مصطفیٰ اور آقا اور مولا ہے مصطفیٰ، تو وہ باپ کی جگہ پر ہے. تو علی قاسم اور رسول ابو القاسم. لہٰذا امام رضا علیہ السلام کی جب بھی میں حدیث سوچتا ہوں تو ذہن میں رکھیے گا جب آپ ابو القاسم محمد پر درود بھیجیں نا تو آپ اس نیت سے درود بھیجیں کہ آپ علی کے باپ پر درود بھیجیں. ابو القاسم محمد مل کے سلام بھیجو رہا محمد رسول اللہ صلی اللہ. گفتگو زیادہ سخیت تو نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب کتنے بیٹے ہیں رسول کے ابھی ہو گئے؟ 3 سمجھ میں آ گئی بات کیسے؟ 2 تو حسن اور حسین ہیں. علی بھی اپنا آنا میں شامل ہے جو کہ ابو القاسم مصطفیٰ اور قاسم علی. تو 3 بیٹے ہو گئے، ظاہری طور پر بھی 3 بیٹے پورے ہو گئے، عدد پورا ہو گیا. حسنہ بھی 3 نفس ہیں. فقط علی نفس رسول نہیں ہے، حسن بھی نفس رسول اور حسین بھی نفس رسول. عدد پورا ہو گیا. 3 بیٹے بھی ہو گئے، 3 نفس بھی ہو گئے، 3 عورتیں. یہاں عدد کیسے پورا ہوتا ہے؟ یہاں تو ایک ہی بیوی ہے، وہاں تو 3 بیٹے ہیں ظاہری طور پر، 3 نفس ظاہری طور پر. لیکن رسالہ میں عدد کیسے پورا ہوگا؟ ایک ہی فاطمہ ہے. یہاں ایک بیوی نہیں ہے، ایک فاطمہ، لیکن 3 الگ الگ نسبتوں کے ساتھ ہیں. میرے ساتھ چلنا میں آخر مان گیا. رسالہ میں ایک فاطمہ ہے لیکن نبوت کی بیٹی بن کر، ولایت کی زوجہ بن کر، امامت کی ماں بن کر. صحیح ہے کہنا ہے خوشنودی خاطر ہے کہ تب یعنی کہیے گا مل کر آواز بولا نشانہ نعرے ہے دل یعنی کہیے گا. دیکھیں یعنی نام نہیں لیا اس لیے کہ یعنی کہنا. مولانا باقر العلوم صاحب کے پاس ایک شخص آیا، امام ظاہر ہے کہ پروفیسر جانتے ہیں لہٰذا امام نے سے پوچھا تھا کہ راز امام بیان کرے. امام نے کہا مسئلہ بچے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد. کلمہ تم نہ دے گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ کہا علی. کبھی کسی کا نام ایک ہوتا ہے گھر میں ایک اور نام سے بلاتے ہیں. کسی کا نام جعفر ہے لیکن ہم گھر میں چنو میاں کہتے ہیں مثلا، ہم تو نام بگاڑ دیتے ہیں. لیکن امام نے سے پوچھا کہ تیرے بس کو تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد. امام چپ نہ دے گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ کہا علی. امام نے کہا احتضار اللہ شیطان احتضار، تیرا نام محمد ہے پکارتے علی سے، تو نے تو شیطان کو بچنے کا اور بھگانے کا پورا بندوبست کیا ہوگا.
یعنی کہو تو شیطان ہوتا ہے شیطان علی کہنے سے، اور مشکلیں ہوتی ہیں آسان اور ختم کر لیتا ہوں قرآن۔ دور ہوتا ہے شیطان علی کہنے سے، مشکلیں ہوتی ہیں آسان ختم کر لیتا ہوں قرآن۔ ایک اور کام ہوتا ہے، بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان۔ یا علی کہو تو پورے مجمع میں پہچان ہو جاتی ہے کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ علی کا نام آج تک بتلا دیتا ہے، وہ جو ذکر ہے کہ مومن کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، منافق تو ہے آپ کی ایک منزل اور چلیں گے میرے ساتھ۔ دور ہوتا ہے شیطان ختم کر لیتا ہوں قرآن، مشکلیں ہوتی ہیں آسان بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان۔ ایک اور منزل نا، آدمی بنتا ہے انسان۔ مباہلہ میں سیدہ ہیں تین نسبتوں کے ساتھ، یہ مطلب ہے ہم فاطمہ و ابوہا۔ میں نے کہا اسی دن تطہیر ہے، اسی دن مباہلہ ہے، دونوں میں مرکز فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، نبوت کی دختر بن کر، ولایت کی زوجہ بن کر، امامت کی ماں بن کر مباہلہ کے میدان میں ہر معصوم کا رشتہ جڑتا ہے سیدہ سے، نور یہاں سے۔ سبحان اللہ، یہی مطلب اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ زجاجۃ کأنها کوكب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ونور تمسس نور علی نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ سورہ نور کی آیت۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کی نور کی ایک مثل ہے کہ جیسے ایک تاق ہو، تاق یعنی دیوار میں چراغ رکھا جاتا ہے، مشکات، تاق اور تاق میں چراغ کے چراغ ایک فانوس میں، فانوس روشن ایک شجر مبارکہ زیتونیہ سے۔ کیسی قرآن آیت ہے کبھی اور سے معصوم نے فرمایا کہ المشکات یا فاطمہ، وہ تاق جہاں نور الہی رکھا ہوا ہے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک اور مل کے سلوات میں جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ لہذا اختر چٹوٹی صاحب نے کہا کہ اختر در بطول سے 88 شاہ نمان، جب اس در پر آیا ہے تو ایک چھوٹی شاہ نہ ماننا، کمزر تو نے خواہش جنت فضول کی۔ پتہ نہیں کتنی بات میں نے کہہ دی اور کتنی بات پہنچی ہے۔ جنت بھی چھوڑ دی، بے شک بے شک، وہ تو ان کے غلام تقسیم کر لیتے ہیں، وہ بھی 8ویں درجے کا غلام۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، بات یہاں تک پہنچ گئی اور میں بات کو سمیٹ رہا ہوں آہستہ آہستہ کر انشاءاللہ۔ روز شہادت تابوت کی برآمدگی ہوگی، یہ مذکورات ہماری مائیں بہنیں سن لیں کہ مومنات میں شبیہ تابوت حضرت فاطمہ الزہرا صاحب لڑھے کی برآمدگی ہوگی۔ آج شب شہادت ہے، میرے اعتبار سے خیرات بہت مناسب تعداد میں یہاں تشریف فرمائے جو تاریخیں ہیں، اور ابھی تک یہاں پر وہ کلچر نہیں آ سکا کہ ایام فاطمیہ در حقیقت محرم الحرام کی طرح ہمیں کیفیت بنانا چاہیے، وہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ آپ نے پیغام پہنچانا ہے اپنے بچوں تک، اپنے دوستوں تک، اعزا اقربا تک، اپنے بھائیوں تک اور مومنین تک کہ آج اگرچہ کہ ایک روایت اور بھی ہے آگے، لیکن باقاعدہ ایک روایت کے مطابق اگر شب شہادت ہے تو وہ محرم جیسی کیفیت ہونی چاہیے تھی کہ جیسے شب عاشور، آج مدینہ کی شب عاشور، ایک ہے کربلا کی شب عاشور، آج ہے مدینہ کی شب عاشور۔ تو آئندہ سے آپ کوشش کیجیے کہ اور بڑے اجتماع کے ساتھ، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ، میں اپنے مجلس میں کوئی مجمع بڑھانا چاہ رہا ہوں، ایسے کوئی تعلق ایسے کوئی نیت ہی نہیں میری،
میں بیوی کے ذکر اور ایام فاطمیہ کی عظمت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ آپ عراق میں جا کر دیکھیے تو وہاں بیوی کی شہادت پر وہی عاشور والی ہی کیفیت ہوتی ہے، ویسا ہی جلوس ہوتا ہے، ویسے ہی مجالس ہوتی ہیں، جیسے محرم الحرام ہو، جیسے سفر مظفر ہو، جیسے حتیٰ یہ کہ محرم کا پہلا اشرا ہو۔ تو ابھی ہم اس سے فاصلے پر ہیں، تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مومنین کسی بھی کیفیت میں تشریف لائے ہیں تو سبھی بیوی کے پاس سے پائیں گے، لیکن اگر آپ کے لیے ممکن ہو سکے تو ایام فاطمیہ کے مجالس میں بھی جیسے محرم میں آپ سیاہ لباس کے ساتھ آتے ہیں، اسی طرح سے عزاداری کے ساتھ آئے، جیسے کہ امام حسین کی شہادت سے بھی کئی حوالوں سے پڑھ کر مادر امام حسین کی شہادت مسائل کرنا چاہیے۔ توجہ ہے؟ تو اسے ذرا سا اپنے ذہن میں اور اس کی تربیت کر کے بچوں تک پہنچائیے اور لوگوں تک پہنچائیے، اور کل اور مومنین آپ ساتھ میں لا سکیں۔ یعنی جیسے محرم میں امام بارگاہ پر ہوتے ہیں، ویسے ایام فاطمہ خالی ایک امام بارگاہ نہیں، ہر امام بارگاہ پر ہونا چاہیے اصولاً۔ ایک چھوٹی سی بات تھی، اگر سے آپ ان تاریخوں میں کہ جب معمولاً اس طرح سے یہاں پر مجالس نہیں ہوتی، اتنی مناسب تعداد میں اور ایک کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے، اور جو آپ آ چکے ہیں ظاہر ہے کہ آپ خود اپنی ڈیوٹی نبھائی چکے ہیں، لیکن اس میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جو بہت اہم بات ہے کہ بچوں کی تربیت خود بیوی کے گھر میں سنت رہی ہے، جبکہ ہر ہستی ہی بیوی گھر میں معصوم ہے۔ کہ امام حسن علیہ السلام 4 اور 5 برس کے سن میں جب جاتے ہیں مسجد النبوی اور نانا خطبہ سن کر آتے ہیں تو بیوی پوچھتی ہے کہ میرے بابا نے کیا خطبہ دیا تھا، اور مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام اپنی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا کو پورا خطبہ سناتے ہیں حضور مکرم کا۔ لہذا بیوی نے جب کہ امام حسن بھی معصوم ہے مطلق، نہ کسی کو یہاں خطبہ سنانے کی ضرورت ہے کہ یاد رہے، نہ بیوی کو سننے کی ضرورت ہے کہ کیا بتایا تھا، ہر بات ہی کو پہلے سے جانتا ہے۔ لیکن یہ بچوں کی تربیت ہمارے خانوادے کے لیے کہ مجلس کے بعد جا کر پوچھیں کہ آج کیا پڑھا گیا، وہ ایک بات بھی بتلا دے، وہ بات اس کے ذہن میں رہ جائے۔ تو یہ خود طریقہ ہے ایک تربیت کا، اور خالی یہ نہیں کہ مجلس میں، بلکہ یہاں پر مجھے بتایا گیا الحمدللہ کہ ویکلی کلاسز کا بھی اہتمام ہوتا ہے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ جناب یوسف بھائی وہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور مختلف ٹیچرز، تو آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، تشریف فرمائیں یہاں پر ہمارے بھائی محترم، اور بچوں کو بھیجیں، کیونکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ یہ خالص ولایت کے ساتھ ایمان اور عقیدہ سکھلاتے ہیں۔ تو خالی یہ چند مجلسوں کی بات نہیں، سارا سال جب آپ ہفتے بعد بچوں کو بھیجیں اور نگرانی بھی کریں گے اور پوچھتے بھی رہیں گے بچوں سے کہ کیا پڑھایا گیا، تو آپ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے اور بچوں کی یاد دہانی ہوتے رہیں گے۔ اس لیے کلاسز کی عظمت کو سمجھیں، اور یقیناً بہترین انشاءاللہ اساتذہ ہوں گے کہ جو جتنا امکان میں ریسورسز میں۔ آپ بات یہاں پر تمام ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ عزیزوں، زہرا کے بچوں کی شب عاشور آ گئی، آج حسن حسین یتیم ہونے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ نے فضائل سنے، اس سے بڑھ کر حق بنتا ہے کہ مصائب، فضائل میں آپ بول پائے یا نہ بول پائے، لیکن مصائب پہ ضرور آپ نہایت زیادہ کہتے ہیں میڈیا کریں، اس لیے کہ آج رسول اللہ پرسہ لینے کے لیے لائے اپنی بیٹی کا۔ جب ایک باپ کے ساتھ سامنے بیٹی کے مسائل پڑھے جائیں، اور یقیناً علی جن نبی طالب علیہ السلام آئے پرسہ دینے کے لیے، اس لیے کہ مصائب زہرا پر جو سب سے زیادہ ذریعہ کیا وہ یا رسول اللہ نے کیا ہے یا علی مرتضیٰ نے کیا۔ علی تو زہرا کی قبر پر یہ نوحہ پڑھتے تھے، لقد استرجعت الودیعہ، جو اللہ کی امانت تھی وہ لے لی گئی واپس، لیکن یا رسول اللہ جب یہ امانت آپ کے پاس پہنچے تو علی شرمندہ ہے، جب امانت لی تھی تو صحیح اور سالم تھی، جب واپس کر رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں اور پہلو شکستہ ہے، بہت نہیں سر بندہ، تو بس میرا غم ہمیشہ رہے گا فاطمہ کے غم میں۔
ولیلی و مسحرہ، میری راتیں جاگ کر گزریں گی سیدہ کے غم میں. یعنی ایسا فاتح بدر و خیبر و حنین سیدہ کے مسائل پر ایسے گریہ فرماتے ہیں. اللہ اکبر. تو عزیزوں آج تو ایسے رونے کی تاریخ ہے کہ جیسے آپ ایام اذان عاشور کی کیفیت میں رو رہے ہیں. کہہ چکا ہوں کہ سارے مسائل کا آغاز یہاں سے. اگر مدینہ میں زہرا کا در نہ چلایا جاتا تو کربلا میں حسین کے خیمے نہ جلائے جاتے. اگر مدینہ میں محسن کو نہ مارا جاتا تو کربلا میں حسین کے لیے اصغر پر تیر نہ چلتا. اور اگر مدینہ میں علی کی گردن پہ رسی نہ باندھ دی جاتی تو مدینہ میں کربلا میں سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں نہ ہوں. ہائے 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 یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد، اے رسول اللہ کی بیٹی، یا قرۃ عین رسول، آپ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دیکھو مجلس میں کون کون آیا ہوا ہے میں جملہ کہہ دوں تاکہ آپ مسائل کی کیفیت. اور خود مولانا زین العابدین علیہ السلام کے مسائل کا واقعہ ہے کہ ظہری امام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مولا میرے گھر میں بیٹی کی شادی ہے، آئیے گا. امام نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں. معمولاً شادی کے لیے اصرار کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ ضرور میں اصرار کر ہی نہ پائے. سر جھکا کر چلے گئے. کچھ دنوں بعد پھر آئے کہ مولا اب میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس رکھی ہے. امام نے کہا تو نے مجلس رکھی ہے تو میں ضرور آؤں گا. امام علیہ السلام مجلس میں پہنچے. میں ایک جملہ ہی کہہ رہا ہوں، ہائے سکینہ کہنے کے لیے کافی ہوگا. یہ ہم 1400 سال بعد مسائل سنتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا. اگر مجلس میں خود وہ موجود ہو جس نے سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کو دیکھا، جس نے خود بابا کے ایک لاشے کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہو، جس نے زینب کی چادر کو چلتے ہوئے دیکھا ہو. ظہری کہتا میں نے مولا سید سجاد علیہ السلام کو بالکل ممبر سے قریب بٹھایا اور مولا گریہ فرما رہے تھے اور ہر ایک اتنا گریہ کر رہا تھا. چراغوں کو بجھا دیا گیا لیکن جیسے ہی مجلس ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مولا نظر نہیں آتا. ارے مولا کہاں تشریف لے گئے؟ اب مجھے معاف کیجیے گا کہ جملہ تو یہی ہے، میں مسائل کو نہیں بدل سکتا. ظہری کہتا ہے میں نے دیکھا جہاں عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتاری وہاں کے قریب سید سجاد علیہ السلام تشریف فرما لیا. ظہری کہتا ہے میں نے خطبوں میں جھک کر کہا کہ مولا میں نے تو آپ کو ممبر سے قریب بٹھایا تھا، وہاں کیوں تشریف لے گئے؟ ظہری تو فقط اس صادقی مجمع کو دیکھ رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جب سے ذاکر نے مسائل شروع کیے جنت سے میری دادی فاطمہ الزہرا مجلس میں تشریف لا چکی ہے. ارے ظہری جب میری دادی فاطمہ الزہرا آ چکی تھی تو میں نے یہی بولا حسین کی مجلس میں فاطمہ آتی ہے غصہ لینے، تو بس فاطمہ کی مجلس میں حسین آتے ہیں کربلا سے غصہ لینے. مسائل کی مجھے روایت یہاں بھی سنانا ضروری ہے کہ جو میں ایک مجلس میں سنا کر آ رہا ہوں. سیدہ پر کیا کیا ظلم ہو گیا وہ رکھ لے باپ میں رچلی. یہ جملہ بھی ہے کہ پیروں سے دھکا مار کر کچھ جملے میں آگے پڑھوں گا، خود اپنے چہرے کو پیٹ دینا اور ماتم کر لینا. وصف ہی خط کہا کسی نے ہاتھ اٹھایا. میں پورے جملے نہیں پڑھوں گا. کربلا میں سکینہ نے تماچا بعد میں کھایا، مدینہ میں بنت رسول. جب بیوی نے فریاد کی ماں ابدا اللہ رسول اللہ، اے میرے بابا مجھ پر یہ مصائب آ گئے، تو شفیع نے ایک ایسا جملہ کہا کہ میں کیا کروں، میرا وجود کام کرتا ہے. فلاں کا کتاب میں نام موجود ہے. آپ والدین پر واجب ہے کہ بچوں کو بتانا کہ وہ کون سے شفیع رہی. یہ آپ پر فرض ہے سیدہ کی جانب سے کہ آپ بتائیں بچوں کو کہ برات کس سے کرنی ہے. اس نہیں نے یہ کہا کہ جوڑی نے بھی کیا فاطمہ حقوق خاتم النساء. مجھے معاف کیجیے گا اے فاطمہ جی، یہ احمقوں والی باتیں کرنا بند کرو. اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک. صلی اللہ علیہ یا فاطمہ الزہرا. اب بیوی کا پہلو شکستہ تھا، دن ہے تو رونا ہے، رات ہے تو رونا ہے. بیوی جنت البقیع میں جا کے کہتی تھی بابا آپ کی بیٹی پر اتنے مسائل آئے اگر روزے روشن پر آئے. لیکن ایک دن ایسا آیا کہ خود سیدہ کونین نے گھر کے سارے امور انجام دیے. دیکھو بیوی جب علی بھی آتے تھے نا تو پہلو شکستہ تھا نا تو بیوی خود نہیں کھڑی ہوتی تھی. بیوی فضا دروازہ کھولتی تھی کہ میں زبان ہاتھ پڑھ رہا ہوں، یہی کیفیت ہوتی ہوگی. لیکن ایک دن خود بیوی فاطمہ الزہرا نے شکستہ پہلو کے ساتھ اٹھ کر علی کے لیے دروازہ کھولا. کیا سیدہ آج آپ نے خود ہی زحمت فرمائی کہ یا علی، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں.
یا زہرا اب تو وہ وقت آ گیا کہ علی کسی کو سلام کرے تو کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دے. کہ علی میں خود آپ کو سلام کرنے آئی ہوں, السلام علیکم یا امیر المومنین. کوئی آپ کو سلام کرے نہ کرے, رسول کی بیٹی آپ کو سلام کرے. لیکن ایک دن ایسا آیا کہ سیدہ نے تمام گھر کے امور کو خود ہی انجام دیا. اس کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لے گئی اور بی بی اسماء بنت امیس نے فرمایا کہ جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے تو سمجھنا فاطمہ زندہ. جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ دنیا سے چلی گئی. آئے بیبی کو اسماء بنت امیس کہتی ہے کہ میں سن رہی تھی, آہستہ آہستہ سیدہ کی آواز مدھر ہو رہی, یہاں تک کہ حسن اور حسین داخل ہوئے, 7 اور 8 برس کے بچے داخل ہوئے. وہ کہتی کہ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا, میں نے کہا کہ بچوں پہلے کھانا کھا دو. کبھی بھی آپ نے کبھی دیکھا اپنے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ بچے ماں کے پاس پہنچے, کوئی آواز نہ آئی کہ اماں آپ کے حسن اور حسین آئے ہیں. ہم لوگ علی مسجد میں تھے, بچے بسے تو پہنچے کا بابا لگت ماتا تو ہونا, ہماری ماں دنیا سے چلی گئی. آج دن وہی تو خدا خانی سے میں نے مسائل سنے تھے, اللہ کہتے علی اٹھے لیکن سیدہ کے جنازے پر جاتے رہے, پھر گئے, پھر اٹھے, پھر کبھی ڈالے گئے, پھر اٹھے ڈالے گئے. یعنی علی زہرا تک ایسے پہنچے جیسے حسین پر گیا شیرا. علی زہرا کے جنازے پر پہنچے, ایک تحریر رکھی ہوئی تھی, یا علی اللہ نے مجھے آپ کے ثبوت کیا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کی دعا کروں. فاطمہ شرمندہ ہے کہ بہت طویل عرصے آپ کی خدمت نہ کر پائی, لیکن یہ علی میری وصیت یہ ہے کہ حدثنی وکفنی ودفنی باللیل, مجھے رات میں غسل میت دے, مجھے رات میں میرا جنازہ ہو, رات میں مجھے دفن کرنا, انہیں شرکت نہ کرنے دینا جنہوں نے فاطمہ کو ناراض کیا. علی بچوں کو جمع کرتے تھے, کہتے تھے آہستہ رو, بلند آواز سے نہ رونا, کہیں مدینے والوں کو خبر نہ ہوگا. لیکن خود بھی انہیں سلمان اسلام ابن عمیس کا بیان ہے کہ وہ علی کے زہرا کو غسل میت دے رہے تھے, ہم سب کو خاموش کراتے کراتے علی نے خود چیخ ماری. غسل میت دیتے میں غسان برداشت نہ کر سکے کہ یا مدینہ میں زہرا کے جنازے میں ہوا یا زندان شام میں سکینہ کا جنازہ, غسالہ غسل دیتے ہوئے برداشت نہ کر سکی کہ اس بچی کو کتنے تماشے والے ہیں, اس کا خوب بڑا خوردہ اس کے جسم سے آ رہی ہو. تابی بیان نہیں رہے عزیزوں, بس پھر کام رہا آخری جملہ کہنا. میرا دل کہتا ہے بی بی زینب نے گریہ کیا ہو, لیکن علی نے تسلی دیتے ہوئے کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ, تیری ماں نے تو ایک تازیانہ کھایا تھا. یہ تازیانہ ایک لفظ روایت میں ہے, سعود علی عضدہا, سیدہ کے بازوں پر, حتی سارا کا دونوں دن اسود, یہاں تک کہ سیاہ نشان ہمیشہ سیدہ کے بازوں پر رہا. بی بی نے جب گریہ کیا ہوگا, بی بی زینب نے تو علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا کہ تیری ماں نے ایک تازیانہ کھایا تھا, لیکن تجھے کربلا سے کوفہ زہرا کا جنازہ تیار ہوا. مولا علی نے آج شب عاشور آ گئی ہے, بیوی کے بچوں کی شام غریبہ کل ہے, بچے جمع ہوئے, مولا نے کہا آخری دیدار کر دو. بی بی زینب آگے بڑھی, بی بی ام کلثوم آگے بڑھی, مولا حسن آگے بڑھے, لیکن حسین ماں کے قدموں سے لپٹے ہوئے اور کہتے تھے کہ بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے. بس کچھ دیر گزری, جب سیدہ کی آواز آئی تو حسین آگے بڑھے. یہ میں آخری جملہ کہہ سکتا ہوں, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی جب حسین کے مسائب اور فاطمہ زہرا کا طرف. مولا نے فرمایا با غربتا, آج حسین غریب ہو رہے ہیں. علامہ جوادی نے محافل و مدارس میں جو جملہ لکھا ہے میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. بس مولا حسین نے کہا نا غربتا, سیدہ کے بندے کفن ٹوٹے. آج بھی یاد ہے ماں کی محبت کا سما, جس بڑی دہد سے رخصت ہوئی خاتون جنا, صحن میں رکھا تھا تابوت علی تھے گریان, رو کے حسین صدا دیتے تھے بولو اماں. مانگتا تڑپی تو دستور کون ٹوٹ گئے اور سن کے بچوں کی صدا بندے کفن. حسین کو سینے سے لگایا کہ میرے سامنے غربت کا ذکر نہ کرنا ہے حسین. میں ہاتھوں کو توڑنے کا ہوں گا بی بی, آج علی موجود ہے, آج حسن موجود ہے, حسین سے غربت نہ سنی گئی. کل کربلا کے میدان میں راوی کرتا حسین نے ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا,
حسین کا، کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین کے مسائل پڑھتے، کبھی حسین کے حرم میں جا کے عباس کا سامنے وجہ نہیں ہے کیا اس